شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ کتاب خدائے غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مبنی بر حکمت اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے۔ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ، یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اس سے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔ اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے انکار کریں گے، اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جو ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے، اور میرا کام تو اعلانیہ ہدایت کرنا ہے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا، اور تم نے سرکشی کی، تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ یہ اگر دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اسی کی تصدیق کرنے والی، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقویٰ دے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا،
हालांकि बहुत से लोग मुझसे पहले गुजर चुके हैं और वो दोनों अल्लाह की जनाब में फरियाद करते हुए कहते थे कि कम वक्त ईमान ला, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो कहने लगा ये तो पहले लोगों की कहानियाँ हैं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में जिन्नों और इंसानों की दूसरी उम्मतों में से जो उनसे पहले गुजर चुकी अजाब का वादा तहकीक हो गया। बेशक वो नुकसान उठाने वाले थे और लोगों ने जैसे काम किए होंगे उनके मुताबिक सबके दर्जे होंगे। गर्ज ये है कि उनको उनके अमाल का पूरा बदला दे और उनका नुकसान न किया जाए। और जिस दिन काफिर दोज़ख के सामने किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि तुम अपनी दुनिया की ज़िंदगी में लज्जतें हासिल कर चुके और उनसे फ़ायदा हासिल कर चुके हो, सो आज तुमको ज़िल्लत का अज़ाब है। ये उसकी सज़ा है कि तुम ज़मीन में नाहक गरूर किया करते थे और इसकी के बदकिरदारी करते थे। और कौम आद के भाई हूद को याद करो कि जब उन्होंने अपनी कौम को सरज़मीन अहकाफ में हदायत की और उनसे पहले और पीछे भी हदायत करने वाले गुजर चुके थे कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का डर लगता है। कहने लगे क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको हमारे माबूदों से फेर दो? अगर सच्चे हो तो जिस चीज़ से हमें डराते हो उसे हम पर ले आओ। उन्होंने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है और मैं तो जो अहकाम देकर भेजा गया हूँ वो तुम्हें पहुँचा रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग नादानी में फंस रहे हो। फिर जब उन्होंने इस अजाब को देखा कि बादल की सूरत में उनके मैदानों की तरफ आ रहा है तो कहने लगे ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा। नहीं, बल्कि ये वो चीज़ है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है। हर चीज़ को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती है। तो वो ऐसे हो गए कि उनके घरों के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता था। गुनाहगार लोगों को हम इसी तरह सजा दिया करते हैं और हमने उनको ऐसे मकदूर दिए थे जो तुम लोगों को नहीं दिए, और उन्हें कान और आंखें और दिल दिए थे। तो जबकि वो खुदा की आयतों से इनकार करते थे तो ना तो उनके कान ही उनके कुछ काम आ सके और न आंखें और न दिल, और जिस चीज़ से इस्तेहज़ा किया करते थे उसने उनको आ घेरा। और तुम्हारे इर्द गिर्द की बस्तियों को हमने हलाक कर दिया और बार बार अपनी निशानियां जाहिर कर दी ताकि वो रुजू करें। तो जिनको उन लोगों ने तकर्रुब खुदा के लिए अल्लाह के सिवा माबूद बनाया था उन्होंने उनकी क्यों मदद न की, बल्कि वो उनके सामने से गुम हो गए। और ये उनका झूठ था और यही वो इफ्तरा किया करते थे। और जब हमने जिन्नों में से कई शख्स तुम्हारी तरफ मतवज्जो किए कि कुरान सुने, तो जब वो उसके पास आए तो आपस में कहने लगे कि खामोश रहो। जब पढ़ना तमाम हुआ तो अपनी बरादरी के लोगों में वापस गए कि उनको नसीहत करें। कहने लगे कि ए कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल हुई है। जो किताबें इससे पहले नाजिल हुई हैं उनकी तस्दीक करती है और सच्चा दीन और सीधा रास्ता बताती है। ए कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात को कबूल करो और इस पर ईमान लाओ। अल्लाह तुम्हारी गुनाह बख्श देगा और तुम्हें दुख देने वाले अजाब से पनाह में रखेगा। और जो शख्स अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात कबूल ना करेगा तो वो ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकेगा और ना उसके सिवा उसके हमायती होंगे। ये लोग खुली गुमराही में हैं। क्या उन्होंने नहीं समझा कि जिस अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है और उनके पैदा करने से थका नहीं, वो इस बात पर भी कादिर है कि मुर्दों को ज़िंदा कर दे। हाँ हाँ, वो हर चीज़ पर कादिर है। और जिस रोज़ इनकार करने वाले आग के सामने किए जाएंगे, क्या ये हक नहीं है? तो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम हक है। हुक्म होगा कि तुम जो दुनिया में इनकार किया करते थे अब अजाब के मज़े चखो। बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے، اس طرح تم بھی صبر کرو اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن۔ یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو اللہ کے رستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ یہ ہفت اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے، اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔ جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو۔ پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دے۔ یہ حکم یاد رکھو، اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا، اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو شناسا کر رکھا ہے داخل کرے گا۔ اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا، اور جو کافر ہے ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کرے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا انہوں نے ملک کی سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی، اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو ہوگا۔ یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں آ رہی ہیں داخل فرمائے گا، اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں، ہم نے ان کا ستیہ ناش کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے اعمال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں، اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں۔ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور شہد مصفہ کی نہریں ہیں جو حلاوت ہی حلاوت ہے، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا؟ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا؟ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے
اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ ہدایت مزید بخشتا ہے اور پرہیزگاری عنایت کرتا ہے۔ اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو، سو اس کی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں۔ پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی۔ بس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے۔ اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی صاف معنوں کی صورت نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے۔ خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے۔ پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ اے منافقوں، تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈال لو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹھ پھیر کر پھر گئے، شیطان نے یہ کام ان کو مزین کر دکھایا اور انہیں طول عمر کا وعدہ دیا۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے، اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔ تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکال لیں گے اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ خوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے، تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیتے، اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، اور اللہ ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا۔ مومنوں، اللہ کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ ہونے دو۔ جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے رستے سے روکتے رہے پھر کافر مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم تو غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو، اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے۔ دیکھو، تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج۔ اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको फतह भी सरीह व साफ, ताकि अल्लाह तुम्हारे अगले और पिछले गुनाह बख्श दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुमको सीधे रास्ते चलाए और अल्लाह तुम्हारी ज़बरदस्त मदद करे। वही तो है जिसने मोमिनों के दिलों पर तसल्ली नाजिल फरमाई ताकि उनके ईमान के साथ और ईमान बढ़े। और आसमान और ज़मीन के लश्कर सब अल्लाह ही के हैं और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। ये इसलिए कि वो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करे। वो इसमें हमेशा रहेंगे और उनसे उनके गुनाहों को दूर कर दे। और ये अल्लाह के नज़दीक बड़ी कामयाबी है। और इसलिए कि मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को जो अल्लाह के हक़ में बुरे बुरे ख्याल रखते हैं अज़ाब दे, उन्हीं पर बुरे हादसे वाक़े हों और अल्लाह उन पर गुस्से हुआ और उन पर लानत की और उनके लिए दोज़ख तैयार की और वो बुरी जगह है। और आसमान और ज़मीन के लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। और हमने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको हक़ ज़ाहिर करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और खौफ दिलाने वाला बनाकर भेजा है, ताकि मुसलमानों तुम लोग अल्लाह पर और इसके पैगंबर पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसको बुज़ुर्ग समझो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। जो लोग तुमसे बैत करते हैं वो अल्लाह से बैत करते हैं। अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। फिर जो अहद को तोड़े तो अहद तोड़ने का नुकसान उसी को है, और जो इस बात को जिसका उसने अल्लाह से अहद किया है पूरा करे तो वो उसे अनकरीब अजरे अजीम देगा। जो गंवार पीछे रह गए वो तुमसे कहेंगे कि हमको हमारे माल और अहलो अयाल ने रोक रखा, आप हमारे लिए अल्लाह से बख्शिश मांगें। ये लोग अपनी ज़ुबान से वो बात कहते हैं जो उनके दिल में नहीं है। कह दो कि अगर अल्लाह तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहे या तुम्हें फ़ायदा पहुंचाने का इरादा फरमाए तो कौन है जो उसके सामने तुम्हारे लिए किसी बात का कुछ इख्तियार रखे? कोई नहीं, बल्कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे वाकिफ़ है। बात यह है कि तुम लोग ये समझ बैठे थे कि पैगंबर और मोमिन अपने अहलो अयाल में कभी लौट कर आने ही के नहीं, और यही बात तुम्हारे दिलों को अच्छी मालूम हुई और इसी वजह से तुमने बुरे बुरे ख्याल किए और आखिरकार तुम हलाकत में पड़ गए। और जो शख्स अल्लाह पर और इसके पैगंबर पर ईमान न लाए तो हमने ऐसे काफिरों के लिए आग तैयार कर रखी है। और आसमान और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही की है। वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सज़ा दे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। जब तुम लोग गनीमतें लेने चलोगे तो जो लोग पीछे रह गए थे वो कहेंगे हमें भी इजाज़त दीजिए कि आपके साथ चलें। ये चाहते हैं कि अल्लाह के कौल को बदल दें। कह दो कि तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं चल सकते, इसी तरह अल्लाह ने पहले से फरमा दिया है। फिर कहेंगे नहीं, तुम तो हमसे हसद करते हो। बात यह है कि ये लोग समझते ही नहीं, मगर बहुत कम। जो गंवार पीछे रह गए थे उनसे कह दो कि तुम जल्द एक सख्त जंगजू कौम के साथ लड़ाई के लिए बुलाए जाओगे। उनसे तुम या तो जंग करते रहोगे या वो इस्लाम ले आएंगे। अगर तुम हुक्म मानोगे तो अल्लाह तुमको अच्छा बदला देगा, और अगर मुंह फेर लोगे जैसे पहली दफ़ा फेरा था तो वो तुमको बुरी तकलीफ़ की सज़ा देगा। ना तो अंधे पर गुनाह है कि सफ़र जंग से पीछे रह जाए, और न लंगड़े पर गुनाह है और न बीमार पर गुनाह है। और जो शख्स अल्लाह और इसके पैगंबर के फरमान पर चलेगा अल्लाह उसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके तले नहरें बह रही होंगी, और जो रूह गर्दानी करेगा उसे बुरे दुख की सज़ा देगा।
اے پیغمبر، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی، اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کیں، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، سو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے، اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے اور غنیمتیں دے جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، اور وہ اللہ ہی کی قدرت میں تھیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم سے کافر لڑتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر کسی کو دوست نہ پاتے اور نہ مددگار۔ یہی اللہ کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تم اللہ کی عادت کبھی بدلتی نہ دیکھو گے۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے روکی رہیں۔ اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم جانتے نہ تھے، کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جاتی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی، تو اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کے بات پر قائم رکھا، اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ تم اللہ نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کتروا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے۔ جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکال لی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مومنوں، کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔
جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل تقویٰ کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنوں، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادہ کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا۔ یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں، یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر مومنوں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ بس جب وہ رجوع لائے تو وہ دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے، اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے لڑے۔ یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو؟ اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے، اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاف، قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا ہیں، لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا، تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے، بھلا جب ہم مر گئے
اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے۔ ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا۔ سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ رہے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا، اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں؟ اور زمین کو دیکھو، اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے، اور اس میں ہر طرح کی خوش نما چیزیں اگائیں تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں، اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گھابا تہ بتہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے، اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا۔ بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور تباہ کی قوم۔ فرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی۔ کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے، اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی۔ اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا۔ یہی عذاب کی وعید کا دن ہے، اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا۔ ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا، اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا۔ یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے۔ حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔ جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بھرنے والا، شبے نکالنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے، تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔ اللہ کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے۔ ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی، اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔ اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی۔ یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے، حفاظت کرنے والے سے، جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے، اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالیں۔ وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنایا، اور ہم کو ذرا بھی تھکان نہیں ہوئی۔ تو جو کچھ یہ کفار کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے
اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیہ کیا کرو۔ اور سنو، جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا، جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے، وہی نکل پڑنے کا دن ہے۔ ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے۔ یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے، اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بکھیرنے والوں کی قسم، جو اڑا کر بکھیر دیتی ہے، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے، اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں کہ اے اہل مکہ، تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو۔ اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے۔ اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں، جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا؟ اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو۔ یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے، اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے۔ بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے، اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے نفوس میں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم، یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان، تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچھڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟ اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکی کی بشارت بھی سنائی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہے تو ایک بڑھیا اور دوسرے بھانج۔ انہوں نے کہا، ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے۔